گہری ناک پارٹ 2 بلا کی خود اعتمادی کا اس نے مظاہرہ کیا تھا، مگر کیا وہ سچ مچ انڈر ویئر نہیں پہن کر آیا تھا یا وہ پہنتا ہی نہیں تھا؟ رائٹ سائڈ دیکھا تو بیت الخلاء تھا۔ مجھے خیال آیا اس مرد شریف نے بیت الخلاء میں جا کر انڈر ویئر اتارا ہوگا اور پھر باہر ہماری طرف گیا ہوگا۔ اب چونکہ اکیلی تھی اس لیے خیالات کی یلغار تھی اور میں تھی۔ اچانک پینٹ کی کھلی زپ کے اندر جو جھلک دیکھ پائی وہ میرے سامنے آ گئی۔ ایک اچڑتی ہوئی نظر ہی اس پر ڈالی تھی جس کا تعصب کوئی برانیہ تھا۔ اب جو اس کے بارے میں خیال کیا تو اقرار کرنے پر مجبور ہوں کہ واقعی جیسے اس کی پرسنالٹی غضب کی تھی، جیسے 6 فٹ قد، چوڑے شانے، گورا چٹا رنگ، نیلگوں آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی مونچھیں اس کی شخصیت چھا جانے والی تھی، اسی طرح اس کا نیم استادہ بچہ جمبورا بھی اپنا جواب آپ ہی تھا۔ در حقیقت وہ بہت ہی پیارا دکھا مجھے۔ یہ سوچ کر میں شرما کے مسکرا دی۔ آپ ہی کیا بات ہے، شکر ہے آپ کا موڈ تو ٹھیک ہوا۔ یاسمین ڈاکٹر کو دکھا کر آ چکی تھی۔ میں نے کہا میرے موڈ کو کیا ہونا تھا، سچ بولو اب کیا سوچ رہی تھی آپ؟ یاسمین نے سوال داغا۔ ارے کچھ نہیں، یوں ہی جو ہوا اچھا نہیں ہوا، میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ اوہ، میں نے سمجھا شاید آپ کھلی زپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یاسمین نے چٹکی لی۔ چل ہٹ، میں کیوں سوچنے لگی اس کے بارے میں؟ میرا لہجہ خود میرے جھوٹے ہونے کی گواہی تھا جسے ہو سکتا ہے یاسمین نے بھی محسوس کیا ہو۔ وہ بولی کچھ بھی کہو، میں نے بھی دیکھا ہے، چیز تو زبردست تھی، ابھی تک گدگدی ہو رہی ہے۔ اس نے نیچے ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دی۔ اب ہم قریبی فارمیسی پر میڈیسن لینے کو رکے اور لے کر پلٹے تو دیکھا وہ میاں بیوی بھی کار پارک کر چکے تھے اور اتر کر ہماری طرف ہی بڑھے آ رہے تھے۔ اب کوئی چارہ کار نہ تھا، انہوں نے بھی میڈیسن لینی ہوگی۔ وہ صاحب سید ہمارے پاس آ کر رکے۔ ہائے، مجھے علیم کہتے ہیں اور یہ میری وائف شمیم ہے۔ ہم نے بھی ہائے بول کے شمیم سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کرایا۔ جی میں سیما ناز ہوں اور یہ میری دوست یاسمین سکندر ہیں۔ جاوید نے شاید بیوی کی تسلی کے لیے بات بنائی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ صبح جس کیس کا آپ نے اشارہ کیا تھا وہ فکس ہو جائے گا۔ اصل میں صبح جب میں نے ان سے کھلی زپ کی بات کی تھی تو ان کی وائف تھوڑا دور ہونے کی وجہ سے جان نہ پائی تھی کہ بات کیا ہوئی تھی۔ اوہ تھینک یو علیم صاحب، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور شمیم سے کہا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ہم تھوڑا جلدی میں ہیں اس لیے ہم چلتے ہیں، اجازت دیں۔ اور ان کا جواب سنے بنا جلدی سے گاڑی میں جا کر سانس لی۔ میرا تو سانس پھول گیا تھا، جیسے میلوں بھاگ کر آ رہی ہوں۔ یاسمین ڈرائیونگ کر رہی تھی اور میرا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کے قریب ہم لوگ کافی شاپ میں گپ شپ لگاتے تھے۔ اس نے گاڑی اس کے سامنے پارک کی تو میں نے کہا یاسمین اندر نہیں جاتے، یہی کافی لے آؤ۔ وہ اندر جا کے وہ 2 مگ کافی لے آئی۔ کہنے لگی کیا خیال ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا کس بارے میں؟ ارے علیم صاحب کو کیس دیں کہ نہیں؟ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ ارے چھوڑ یار، وہ دراصل میرا اندھیہ لینے کی کوشش میں تھی۔ یوں ہی ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد یاسمین نے مجھے گھر ڈراپ کیا اور جانے سے پہلے مجھے علیم کا وزٹنگ کارڈ دیا۔ میں نے کہا یاسمین تم خود اسے اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں، اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کافی اپسیٹ تھی میں۔ سیدھا غسل لینے کے لیے باتھ روم گئی، ٹب میں نیم گرم پانی فل کیا اور اس میں دراز ہو گئی۔ میں کافی تھکی محسوس کر رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ اکیلے میں خوب رو دوں۔ میرا تجربہ ہے جب بھی ایسی صورتحال ہو کہ سر بھاری اور دل اداس اور بوجھل ہو تو رو لینے سے کافی سے زیادہ شانتی محسوس کرتی ہوں۔ سو جیسے جیسے آج کے واقعے پر غور کرتی اتنا ہی اپنی نادانی اور پریشانی پر آنسو نکلتے۔ کافی دیر کے بعد جسم کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ ایک تو گرم گرم آنسو اور ٹب کا نیم گرم پانی تریاک ثابت ہوا۔ میں نے گرم شاور لیا اور باہر آ کر کچن میں گئی اور جوس لے کر ٹی وی لگایا اور انجوائے کرنے لگی۔ ٹی وی کے ایک چینل پر مستی 2 مل ہو گئی۔ میری پسندیدہ مووی تھی، 1-2 بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ ایک بار تو مووی تھیٹر میں یاسمین کے ساتھ دیکھی تھی، پھر بھی اس کو دیکھنے لگی۔ مووی دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیوں نہ رضا کو فون کروں تاکہ آتے ہوئے ڈنر کے لیے پارسل ہی لیتے آئیں، کہ میرا من کچھ کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ میرے میاں رضا آ بھی گئے۔ میں نے جلدی جلدی ڈنر تیار کیا اور ڈنر کرنے کے بعد پھر ٹی وی دیکھنے لگ گئے۔ کیا بات ہے جانم، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو تم؟ رضا نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں جانی، آج ہسپتال گئی یاسمین کے ساتھ اور بور ہوتی رہی ہوں، اس لیے تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہی ہوں، میں جمائی لیتے ہوئے بولی۔
میں واقعی تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، رضا ڈارلنگ، میں تو بیڈ روم میں جا رہی ہوں، شب بخیر، ٹھیک ہے؟ میں بھی آتا ہوں خبریں سن کر۔ میں قمیض اٹھا کر سوتی ہوں۔ لائٹ آف کی۔ کھڑکی سے چاند کی چاندنی نے ہمارے بیڈ کو روشنی کے حالے میں رکھا تھا۔ میں بیڈ پر دراز ہو گئی اور لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ رضا آئے اور بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں ابھی پوری طرح سو نہیں پائی تھی، اس لیے سوتے میں محسوس کر رہی تھی۔ میں پہلو کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ رضا نے مجھے پیچھے سے لپٹا لیا۔ میں نے کسماتے ہوئے کہا، رضا میں تھکی ہوئی ہوں۔ جان، تم کو بھی آج ہی تھکنا تھا۔ تم کو پتہ تو ہے کہ آج کون سی رات ہے، اور میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے اکڑے ہوئے جمبورے پر رکھ دیے۔ میں نے اسے آہستہ سے دبا کر پوچھا، کون سی رات ہے آج؟ جب انہوں نے کہا کہ چاند کی 14ویں رات ہے تو فوری اٹھ گئی اور رضا سے بولی، سوری رضا، مجھے صبح یاد تھا کہ آج تمہاری رات ہے، اور میں نے سوچا یاسمین کے ساتھ ہسپتال ہو کر آؤں گی تو تمہاری ڈش صاف کر کے رکھوں گی، اور سچ جانی پھر ذہن سے نکل گیا۔ دراصل چاند کی 14ویں اور 15ویں 2 راتوں کو رضا اپنے آپ میں نہ رہتے تھے، چونکہ معمول سے ہٹ کر ان میں وحشیانہ پن آ جاتا تھا۔ وہ طبیعت میں گرانی اور بے چینی محسوس کرتے، اور شروع میں تو مارنے مرنے پر بھی تل جاتے۔ پھر میں نے سیکس کرنے کی ٹرائی کی تو آہستہ آہستہ بہتر ہوتے گئے۔ سیکس وحشیانہ مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ آج شام جب وہ آئے تو ان کی نظروں میں وحشت تو میں نے محسوس کی تھی، مگر اپنے خیالوں میں ایسے گم تھی اس طرح خیال ہی نہ گیا۔ اب انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، بھینچا اور میرے پورے جسم پر ہاتھوں کو ہولے ہولے پھیرنے لگا۔ میں نے ان کا جمبورا ہاتھ میں لے رکھا تھا، اسے مساج کرنے کے ساتھ ساتھ ہولے ہولے دبا رہی تھی۔ شروع میں تو میری طبیعت اس طرح مائل نہ تھی، مگر رضا کی جو حالت تھی اس کا احساس کر کے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ مگر جب ان کا ہاتھ میں لیا تو علیم کی کھلی زپ کے اندر کی جھلک کی طرف خیال چلا گیا۔